حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈاکٹرز کے انٹرویوز اور ہیلتھ کیئر ورکرز واچ کے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے دی گارڈین نے بتایا کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے ہسپتال اور چیک پوائنٹ سے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر سٹاف کو اٹھا کر بغیر کسی کیس کے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا اور انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ 63 سالہ ڈاکٹر عصام ابو اجوا نے کہا کہ انہیں آپریشن تھیٹر سے گھسیٹ کر ڈیٹینشن سینٹر لے جایا گیا، جہاں ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جس پر ہیومن رائٹس گروپس کا کہنا ہے کہ یہ رویہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جنگ میں میڈیکل ورکرز کو پوری حفاظت ملنی چاہیے۔ ICC نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر وہ 15 فروری 2026 کو ICC مینز T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے بھاری ہو سکتے ہیں، جس میں ٹورنامنٹ کے آفیشیل براڈ کاسٹر سے لیگل ایکشن اور فائنینشیل پینالٹیز شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ سبھی ٹیمز کو اسکیڈول کے مطابق میچز کھیلنے اور کانٹریکٹ آبلیگیشنز پوری کرنے ضروری ہے۔ PCB نے گورنمنٹ کے حکم پر انڈیا کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر ICC نے PCB سے متفق حل نکالنے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ویسٹ بنگال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کے اسپیشل انٹینسو ریویژن آف الیکٹرل رولز کے خلاف اپنی پیٹیشن خود آرگیو کی اور ECI پر الزام لگایا کہ ویسٹ بنگال میں SIR کے ذریعے لاجیکل ڈسکرپنسی اور چھوٹی اسپیلنگ غلطیوں کی بنیاد پر ہزاروں جینیون ووٹرز کے نام کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے SIR سے متعلق تمام آرڈرز کو ختم کرنے اور 2026 اسمبلی الیکشنز کو پرانی 2025 ووٹر لسٹ پر کنڈکٹ کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کی سنوائی 9 فروری تک جاری کرنے کا فیصلہ سنایا۔ تلنگانہ کے میونسپل الیکشن کے سلسلے میں جنا سینا پارٹی کے صدر اور آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر پون کلیان نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دینے اور ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے مختلف علاقوں میں تحفظی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پون کلیان نے حیدرآباد میں یونین منسٹر جی کرشن ریڈی اور تلنگانہ BJP پریزیڈنٹ رام چندر راؤ سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ 7 اور 8 فروری کو تلنگانہ کے چند اہم شہروں میں BJP کے لیے کیمپین کریں گے تاکہ پارٹی کی ریچ اور سپورٹ مزید بڑھے۔ یہ مہم 11 فروری کو ہونے والی میونسپل پولنگ سے پہلے BJP کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو مندروں، اسکولز اور اسپتالوں کے 100 میٹر کے اندر میٹ اور نان ویج آؤٹ لیٹس کے لیے یونیفارم پالیسی بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ نئی پالیسی میں لوکل پولیس سے NOC، صفائی، ٹریفک اور پبلک آرڈر کا خیال رکھا جائے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کو 4 ہفتوں میں نئی گائیڈ لائنز تیار کرنی ہوگی، کیونکہ اب تک اس پر کوئی واضح قانون موجود نہیں تھا۔ تلنگانہ میں اسپیشل انٹینسو ریویژن کے لیے پروجنی میپنگ کا کام حیدرآباد میں شروع ہو گیا ہے، جہاں بوتھ لیول آفیسرز لوگوں کے نام کو 2002 کے SIR ووٹر لسٹ سے لنک یا میپنگ کر رہے ہیں تاکہ آنے والی SIR میں ووٹرز کے ریکارڈز صحیح ہو سکیں۔ عوام کو اپنے اور اپنے ریلیٹیوز کے ڈیٹیلز اور آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس جیسے آدھار، برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ ریڈی رکھنے کی صلاح دی جا رہی ہے تاکہ SIR میں اپنا نام آسانی سے کنفرم ہو سکے۔ AIMIM کے جنرل سیکرٹری اور سابق MLA احمد پاشا قادری کل شام انتقال کر گئے، جس پر پارٹی چیف اسدالدین اویسی نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لگاتار 4 مرتبہ ریاستی اسمبلی میں پارٹی کی نمائندگی کی اور حیدرآباد کے عوام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اسد اویسی نے کہا کہ ان کے دکھ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں اور اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے۔ احمد پاشا قادری کی نماز جنازہ وزیر علی مسجد میں ادا کی گئی اور تدفین مسجد حضرت سید محی الدین پاشا زرین قلعہ نور خان بازار میں عمل میں آئی۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے AIMIM کے جنرل سیکرٹری اور چارمینار کے سابق MLA سید پاشا قادری کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاشا قادری نے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر اور 4 مرتبہ MLA رہ کر مائنورٹی کمیونٹی کے لیے کافی کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی اور ان کے گھریلو افراد سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں روڈ سیفٹی پلیج ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا۔
जिसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन प्लेज लेकर डिजिटल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर स्टूडेंट्स को अपने वालिदैन के साथ इसमें हिस्सा लेने की तरगीब दी गई है। मिनिस्टर ने कहा कि ट्रैफिक रूल्स पर अमल और जिम्मेदाराना ड्राइविंग से सड़कों पर हादसों को कम किया जा सकता है। हाइड्रा ने हैदराबाद में फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करते हुए लोगों से अपील की कि फायर सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। कमिश्नर एवी रंगनाथन ने कहा कि मौसम गर्मा में आग लगने के वाकयात से जिंदगी और प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सेलर्स वेयरहाउसेस ना बनाएं, पाथवे क्लियर रखें, क्वालिटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करें, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स और अलार्म्स इंस्टॉल करें और अपने स्टाफ को भी इसकी ट्रेनिंग दें। इसके अलावा हाइड्रा ने कई मकामात पर इंस्पेक्शंस करते हुए कुछ शॉप्स को सील किया और शॉप ओनर्स को फरवरी के महीने की आखिरी तक फायर सेफ्टी गाइडलाइंस मुकम्मल करने का वक्त दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।